بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صاحب دعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. عزیزان محترم، جشن بسلسلہ ولادت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. منعقد کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، مولا کائنات کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پہلو منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی آپ کی ولادت سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور شہادت تک ہر جگہ ہر عمل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے ساتھ ہر عمل جو ہے جڑا ہوا نظر آتا ہے. مولا کائنات کی پوری شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسی لیے جو ہے آپ جو ہے عین اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں. تو یہ خود اس بات کا پیغام ہے کہ ایک ایک جو ہے آپ کی ذات کا، آپ کے جسم اقدس کا جز منسوب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا آپ کی ولادت کا بھی اسی انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. دیکھیے یہ وہ ہستی ہے کہ جب ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایسی عظمت، ایسا شرف، ایسی فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی. 13 رجب کی یہ عظیم تاریخ اور عام الفیل کا 30واں سال، یعنی 30 سال گزر چکے تھے. مکے میں لوگ آ کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اپنے اپنے انداز میں عبادت بھی کرتے تھے. اب یہاں پر عزیزان محترم ایسا اہتمام کہ تمام کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے.
سنی اور شیعہ کی تمام کتابیں اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مادر مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد کس انداز میں آتی ہیں کہ ایسا وقت کہ جب عورتوں کو ضرورت ہوتی ہے دوسری مددگار عورتوں کی، لیکن مادر مولائے کائنات جو ہے تشریف لاتی ہیں خانہ کعبہ کے قریب اور اس انداز میں دعا کرتی ہیں کہ پروردگار عالم میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے فرامین پر ایمان بھی رکھتی ہوں، ان کی تصدیق بھی کرتی ہوں۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتی ہوں اس عظیم گھر کا، خانہ کعبہ کا، اور اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ واہ سبحان اللہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ عباس ابن مطلب فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے خانہ کعبہ کے قریب، خانہ کعبہ کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن عجیب منظر دیکھا کہ دیواریں خانہ کعبہ شق ہو جاتی ہے، اور عزیزان محترم ایسا شگاف پڑتا ہے، یہ وہی حصہ ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اس پہ شگاف پڑتا ہے اور اس دیوار سے ایک ڈر جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس یہاں پر عجیب جو ہے معجزہ ہوا کہ دیوار کا پھٹنا، دیوار میں شگاف پڑنا، دیوار کا شق ہو جانا اور واپس جو ہے دیوار کا اپنی جگہ پر آ جانا، بند ہو جانا، ایسا معجزہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، چاہتے ہیں کہ کسی طرح دروازہ کھولیں، خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اب لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں ہیں، مکے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، گلی کوچوں میں یہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی گویا جو ہے آج جو ہے علی کے آنے سے پہلے علی کی ماں کے ذریعے علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ میں جو ہے مادر مولائے کائنات 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ شرط کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اب سب پریشان ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ بھی آتے ہیں، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیجیے مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کو خبر ہوتی ہے، اور بعض کتابوں میں القاء ہوتا ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے کہ جائیے خانہ کعبہ میں جو ہے جا کے دیکھیے کہ کیا واقعہ ہوا۔ اب عجیب اتفاق ہے، 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی مہمان رہی۔ 3 دن کے بعد جو ہے تاریخوں میں بیان ہے اسی انداز میں واپس آتی ہیں، دیوار دوبارہ شق ہوتی ہے، مادر مولائے کائنات جو ہے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتی ہیں اور دیوار اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، اور عجیب جو ہے پریشانی کا عالم ہے۔ عرض کرتی ہے کہ یہ بچہ 3 دن سے میرے پاس ہے، اس نے نہ کوئی غذا تناول کی ہے، نہ یہ بچہ اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے۔ اب عزیزان محترم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی آغوش میں لیا اللہ کے رسول مسکرائے، اور اس کے بعد مولائے کائنات نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بتانا چاہ رہے تھے کہ میری آنکھیں جو ہے اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص ہیں، میری نگاہیں اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص ہیں۔
بس جیسے ہی اللہ کے رسول نے دیکھا، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، اے علی آپ نے جو ہے اپنی نگاہوں کو میرے لیے مخصوص کیا، میں نے اپنا علم آپ کے لیے مخصوص کر دیا۔ سلوات پڑھی مل کے محمد و آل محمد۔ تو یہ عظمت ہے عزیزان محترم اس انداز میں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں سارے بت گر پڑے تھے، اور یہ پیغام ہو گیا تھا کہ دیکھیے یہ وہ بچہ ہے کہ جو بت شکن بھی ہے، جس کو دیکھ کر جو ہے بت گر جاتے ہیں۔ مولا کائنات کی عظمت کا آغاز ہی خانہ کعبہ سے، اور صرف یہی نہیں عزیزان محترم، اس انداز میں ولادت کا اہتمام کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رسول خدا کی آغوش میں تمام قرآن کی تلاوت، تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، قرآن کی، توریت، انجیل، زبور کی تلاوت کی، اور ایسی تلاوت کی کہ اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو اس وقت نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا، کس طرح جو ہے مولا نے تلاوت کی؟ تو اس کی مثال قرآن میں ہی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی تلاوت کر کے پیغام دیا کہ ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاوت کر کے پیغام دے دیا۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ دنیا کے اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ عظیم تاریخ، اس میں جو ہے اتنے واقعات، اتنے معجزے ہوئے کہ اب عزیزان محترم آج بھی یہ نشان، جسے ہم نشان حیدر کہیں گے، سبحان اللہ، نشان ولادت مولا کائنات، آج بھی خانہ کعبہ رکن جوانی کی طرف آپ دیکھیں گے وہی نشان آج بھی موجود ہے۔ دنیا نے کوششیں کر لی کسی طرح اس نشان کو مٹا دیا جائے، سبحان اللہ، کسی طرح اس کو بھر دیا جائے، سونا چاندی پگھلا کے لگایا گیا، مختلف قسم کے کیمیکل لگائے گئے، لیکن نشان نہیں مٹا۔ اللہ کی طرف سے گویا یہ پیغام ہے کہ جب تم علی کے ولادت کے اس نشان کو نہیں مٹا سکتے تو علی کے نام کو کیسے مٹاؤ گے؟ سبحان اللہ، لہذا نہ نام علی مٹ سکتا ہے، نہ نشان علی مٹ سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ ولادت عزیزان محترم پوری تاریخ میں جو ہے یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے اس سے سلسلہ امامت شروع ہوگا، یہ ناصر رسول بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، خلیفہ بلا فصل بھی ہوگا۔ اور پھر ایک روایت، ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ مکے میں ایک رسم تھی کہ ایک اژدہا پالا ہوا تھا لوگوں نے، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس اژدہے کے پاس لے جایا جاتا تھا یا اس اژدہے کو لے کر آیا جاتا تھا کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس بچے کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہوگی تو اس کو وہ اژدہا نقصان پہنچاتا تھا۔ اب عجیب اتفاق ہے عزیزان محترم، مولا کائنات گہوارے میں ہے، کم سن ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وہی علی ہے جس نے اپنی جو ہے انگشت مبارک سے در خیبر کو اکھاڑا تھا، تو وہ جوانی کا عالم تھا، وہ عہد شباب تھا۔ اب یہ جو ہے کمسنی کا عالم ہے۔ جیسے ہی اژدہا قریب آتا ہے، اژدہے کے جو ہے کلے کے اوپر جو ہے، کلے کے اندر جو ہے اس کے دہان میں ہاتھ ڈال کر مولا نے اس کے دو ٹکڑے کر کے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو علی جو ہے وہ ہے کہ اگر اس کے کمالات، اس کی طاقت دیکھنی ہے تو بچپن میں ایسی طاقت ہے تو عہد شباب میں کیسی طاقت ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب مکے کے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، ایک میزان تھا ولادت کا علم رکھنے کے لیے کہ یہ بچہ پاکیزہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی عظمت کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ اب جو پیمانہ اور میزان تھا وہ تو ختم کر دیا اس بچے نے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو عزیزان محترم یقیناً جو ہے تاریخ میں بیان کی جاتی ہے یہ باتیں کہ نبی کے پاس آئے تو ظاہر ہے اس اژدہے میں اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ پیمانہ تھا، میزان تھا اس بات کا کہ اس کے ذریعے جو ہے
ولادت کا پتہ لگایا جاتا تھا کہ پاکیزہ ولادت ہے یا پاکیزہ ولادت نہیں ہے. تو اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس پیمانے کے اندر، اس کسوٹی پر، اس میزان پر جو ہے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. ایک تو وہ محدود تھا مکان کے لحاظ سے، صرف مکے کے ایک علاقے کے لیے تھا. زمان کے لحاظ سے بھی محدود تھا کہ ساری زندگی وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو اب جو میزان تھا پہلے وہ نامکمل تھا، مکان کے لحاظ سے بھی، زمان کے لحاظ سے بھی. اب اگر کسی کو تا قیامت پہچاننا ہے کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے یا پاکیزہ نہیں ہے، تو اب ایک ہی معیار ہے، جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے گی تو وہی جو ہے پاکیزہ ہے، اس کی نسل بھی پاکیزہ ہے، اس کی ولادت بھی پاکیزہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ ایسا پیمانہ ہے، نہ یہ زمان کا محتاج ہے نہ یہ مکان کا محتاج ہے. ہر زمانے میں یہی وجہ ہے کہ صحابیوں کا جو ہے صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بچے کی کسی کی ولادت ہوتی تھی، ہم بھی آتے تھے مولا کی خدمت میں. جب وہ مولا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا، مولا سے محبت کا اظہار کرتا تھا، سمجھ جاتے تھے کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ولادت کے بعد عزیزان محترم، آپ کی مادر گرامی نے آپ کا اسم مبارک حیدر رکھا، سبحان اللہ. والد حضرت ابو طالب نے اسد رکھا. لیکن اللہ کی طرف سے جو نوشتہ آیا، جو پیغام آیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعلیٰ ہے، علی ہے، تو وہی نام جو اللہ کا نام ہے علی، اس جو ہے مولود کا نام علی رکھا جائے. لہذا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد و آل محمد علی رکھ کا یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اب جو بھی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے، چاہے ایمان کی بلندی ہو، چاہے عمل کی بلندی ہو، چاہے علم کی بلندی، علی کے بغیر کوئی شخص بلندی کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے علی کا نام ہی ایسا ہے. لہذا علی کے بغیر انسان کی نہ عبادت قبول ہوگی، علی کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہوگا. علی کے ذریعے جو ہے انسان کی پہچان ہوگی، ایمان کی پہچان ہوگی. اور قرآن میں تو یہ آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے. سورہ مائدہ میں جو ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی ایمان کا انکار کر دے گا تو اس کا عمل محبوط ہو جائے گا، اس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا. ایمان تو جو ہے عزیزان محترم پیغمبر اکرم نے فرما دیا کہ علی جو ہے کل ایمان ہے. علی کا انکار کرنے والا جو ہے کافر بھی ہو جاتا ہے، اور صرف کافر ہی نہیں، جتنی بھی وہ عبادت کر لے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، مولا کائنات کی ذات علی کا نام بلندیوں میں نے کہا کہ بلندی کے معنی یہی ہیں کہ اب جو کچھ حاصل کرنا ہے علی سے حاصل کرو. علم حاصل کرنا ہے، عمل کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھو، قرآن سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھو. اگر نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے بغیر سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی، علی کے ذریعے نبوت سمجھ میں آئے گی. توحید کا درس حاصل کرنا چاہتے ہو، نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے، مولا کے اس میں مخصوص خطبے ہیں، اقوال ہیں، خطوط ہیں، اس سے استفادہ کریے. اور دیکھیے علی کا چاہنے والا جو ہے وہی ہوتا ہے کہ جو ایمان میں بھی سب سے بلند ہو، عمل میں بھی سب سے بلند ہو، سبحان اللہ، بے شک علم کے لحاظ سے بھی بلند ہو. اس لیے کہ علی کا چاہنے والا ہے تو ہر جگہ وہ بلند نظر آئے گا. یہی وجہ ہے مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا، ابن عباس نے سوال کیا اس وقت جب مولا کائنات دقۃ القضاء جو مسجد کوفہ کے اندر جہاں آپ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، جہاں آپ بیٹھ کر اعلان کرتے تھے کہ پوچھنا ہے جو کچھ پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس وقت جو ایک سوال کیا ابن عباس نے حکومت کے بارے میں سوال کیا تو مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا چینٹی کے منہ کے اندر جو ہے، اس کے دہان کے اندر اگر وہ دانہ کہ اس کی قیمت جو ہے
کوئی کہے کہ بیان کی جائے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. چیونٹی کے اندر، منہ کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. کہا میرے نزدیک حکومت کی مثال ایسی ہے، اگر کوئی کہے کہ چیونٹی کے جو ہے دہان سے، منہ سے وہ دانا نکال لو اور حکومت حاصل کر لو، پوری دنیا کی حکومت لے لو، تو علی حکومت کو چھوڑ دے گا لیکن اتنا سا ظلم بھی کرنا برداشت نہیں کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا علی کا چاہنے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. علی کا چاہنے والا ہمیشہ ظلم سے محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو، بلکہ وہ مظلوموں کی حمایت کرنے والا ہوتا ہے. عزیزان محترم، مولا کائنات کی ایسی شخصیت کہ اگر کوئی مولا سے استفادہ نہ کرے تو گویا اس نے دین اسلام سے استفادہ نہیں کیا. اس لیے دین کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی واقعہ، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ علی کے بغیر مکمل نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اليوم اکملت لکم دینکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. تو کیسے انسان کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ کیسے انسان کا جو ہے دین مکمل ہو جائے گا؟ کیسے شریعت مکمل ہو جائے گی؟ کس طرح اسلام مکمل ہو جائے گا؟ لہذا جو ہے علی کی ذات کے ذریعے، علی کی شخصیت اور کمالات کے ذریعے استفادہ کرے. اگر کوئی یہ استفادہ نہیں کرتا، علی کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں آتی، تو سمجھ آئیے عزیزان محترم وہ ذہنی مریض ہے، یا اس کے اندر دشمنی ہے اس کے دل میں، یا حسد ہے، یا اس کی ولادت پاکیزہ نہیں ہے. اس لیے کہ پاکیزہ لوگ ہی پاکیزہ ہستیوں کو مانتے ہیں. صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا نہ کوئی علی کے کمالات مٹا سکتا ہے، نہ فضائل کو ختم کر سکتا ہے، نہ علی کے چاہنے والوں کو ختم کر سکتا ہے. بلکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ علی کے جو ہے ولادت کے نشان کو کوئی نہیں مٹا سکا، تو وہ کمالات کو علی کے کیسے مٹا سکتا ہے. بس عزیزان محترم، ہمارا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر علی کی محبت میں سب لوگ جمع ہو جائیں، بلکہ حدیث رسول ہے کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی جہنم کی